عظیمیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نیو یارک میں 4th نارتھ امریکہ اینول اسپرچل ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں روح اور جسم کے موضوع پہ گروپ ڈسکشنز ہوئیں اور ہر گروپ نے روح اور جسم کے انفرادی اور باہمی تعلق اور کارکردگی پہ گفتگو کی اور پریزنٹیشن پیش کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی ریکارڈڈ اسپیچ پیش کی گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور آخری پیغمبر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کریم اور ساری آسمانی کتابوں پر اگر غور کیا جائے، ترجمے کے ساتھ تفکر کیا جائے، تو ایک بات جو ہے نقطے کی ہوئی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو آدمی جس خمیر سے بنا ہے وہ ایک پردہ ہے نور کے اور آدمی کے درمیان میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آدمی کا ذکر کرتے ہیں تو کیچڑ، تعفن، گارا، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، بچے سے میری گزارش ہے کہ ہمیں اس بات پر تفکر کرنا چاہیے کہ آدمی اور انسان میں کیا امتیاز ہے۔ انسان فی ارض خلیفہ کے علوم سے آراستہ ہے۔ انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی آدمی کی یہ صفات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ تمام حاضرین نے مراقبہ کیا۔ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے براہ راست خطاب بھی کیا۔ سلسلہ عظیمیہ کی تلقین، ترغیب اپنے وابستگان کو یہ ہے کہ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل کا استعمال وہی کی روشنی میں ہوگا، ہماری دریافتوں کا مجموعی نتیجہ خیر اور بھلائی کی صورت میں نکلے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہم جس ملک میں بھی رہیں ہمیں وہاں کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، وہاں کے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ بننے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جہاں کی ہم نے نیشنلٹی لے لی، اپنی اولاد کو جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں وہ بورن ہوئے ہیں، وہاں کا اچھا شہری بنائیں۔ ہمارے بچے اچھے مسلمان اور اپنے آبائی وطن کے اچھے شہری ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی کلچر کو رسپیکٹ کیجیے اور وہاں کے کلچر کی اچھی باتوں کو اختیار کیا جائے، ان کے رسم و رواج کا احترام کیا جائے، انہیں اپنے ہاں اپنے تہواروں میں بلایا جائے اور ان کے تہواروں میں خوش دلی سے شریک ہوا جائے، وہ چاہے قومی تہوار ہوں، نیشنل ڈیز ہوں یا وہ مذہبی تہوار، ان کو مبارکباد دی جائے، معاشرے کا اچھا رکن بنایا جائے۔ ایک ہوتا ہے قانون کا پابند شہری اور ایک ہوتا ہے معاشرے کا اچھا رکن۔ قانون کا پابند شہری بننا ہے اور معاشرے کو اچھا سرو کرنا ہے۔ پروگرام کی نظامت سنبل خان نے کی اور ان کی معاونت سلمان سلطان نے کی۔ ہم سب بھائی جان کے بےحد ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم سب کو اتنی پیاری دعائیں دی۔ اب یہ روحانی تقریب اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ الحمدللہ آج کی روح اور جسم کے موضوع پر منعقدہ چوتھی روحانی ورکشاپ ذکر، فکر اور محبت سے بھرپور رہی اور آپ سب کی شرکت، دلچسپی اور تعاون بلا شبہ قابل تحسین ہے۔ آئیے ہم سب مل کر فضل بھائی کے خیالات اور کلمات تشکر سنتے ہیں۔ جناب فضل الرحمان عظیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے مرشد کریم کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری محبتیں قائم رکھے اور مرشد کریم کے جو مشن ہے وہ ہمیشہ ہم اس کو جاری اور ساری قائم رکھیں انشاءاللہ۔ تو اس وقت کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن بس میں شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے نیو یارک مراقبہ ٹیم کا، اور کہ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آج کا پورا یہ سیٹ اپ کیا۔ وقار بھائی مراقبہ نیو یارک کے انچارج،
अंजुम भाभी और ख़ास तौर पे जो न्यूयॉर्क मुराकबल के कुछ टीम मेंबर्स हैं, नासिर भाई, आसिफ भाई, नदीम भाई, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही वार्म वेलकम किया हम सब का यहाँ पे उन्होंने, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो लोग ट्रैवल करके आए हैं बहुत दूर से, कनाडा से लोग, काफ़ी लोग आए माशाल्लाह से, सेंट लुइस से, शिकागो से, नॉर्थ कैरोलिना से, और हम खुद वर्जीनिया से आए। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा कि जो आज हमने, जैसे बहन ने कहा कि आज हमने जो तफक्कुर किया, जो जिक्र किया, इसको यहाँ पे एंड नहीं करना है हमने, इसको अपने घरों के अपने साथ लेके जाना है, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है और इस रिफ्लेक्शन को कायम रखना है, ताकि जो हमारा असल मकसद है उस मकसद को हम हासिल कर सकें। और आखिर में दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे मुर्शिद करीम का हमारा आखिरी जो मैसेज था कि इत्तेहाद होकर, मुत्तहद होकर हम सब एक मरकज़ियत के साथ सिलसिला अज़ीमिया की और मुर्शिद करीम के मिशन को आगे फैला सकें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क मुराकबा हॉल के इंचार्ज मोहतरम जनाब वकार अब्बास भाई और उनकी अहलिया फ़रोग अंजुम भाभी का नहायत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज की ये खूबसूरत और रूहानी महफिल, जिसका हर लम्हा मोहब्बत, तरतीब और खुलूस से भरा हुआ था, यकीनन इन दोनों की और इनकी टीम की कई महीनों की मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं ये कहूँगी कि ये हमारी खुशकिस्मती तो है ही कि अब्बा जान ने हमें ये मौका दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि माशाल्लाह इस तरह का रूहानी तफक्कुर करना, बैठ के और अपनी इतनी हसल बसल लाइफ से इतना सा टाइम निकाल के अपने आप की, अपनी रूह के बारे में सोचना, अपने उस सफ़र के बारे में सोचना या उस जगह के बारे में सोचना जहाँ हमने इसके बाद जाना है। बिल्कुल इसी तरह हमारी एक अज़ीमी बहन का बहुत प्यारा एक कोट उन्हें बहुत शुरू में मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि आप जब अमेरिका आते हैं ना पाकिस्तान से, तो आप पूरा उसका करते हैं ना भी वहाँ किस तरह का मौसम है, how I'm gonna survive, you know, if it's raining, should I bring my umbrella with me and stuff like that. तो अब आप देखिए ना, इसके बाद हमारी कितनी लाइफ है, 70, 80, हार्डली मेक 100, अब बड़े खुशकिस्मत होंगे 100 मेक करें। तो उसके बाद जहाँ हमने जाना है, उस जगह का बैठ के सोचना कि हम अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, और हमारे प्यारे अब्बा और हमारे प्यारे भाईजान वकार यूसुफ अज़ीमी हमें स्ट्राइक करते रहते हैं कि कीप थिंकिंग अबाउट दैट, कीप थिंकिंग लाइफ एंड बियॉन्ड। तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें, और आप सबके चेहरे, आप आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट आई सी दैट एवरीवन इज़ लाइटिंग एंड शाइनिंग एंड ब्राइटनिंग आउट। सो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और हमारी ये इस कोशिश में अगर कोई गलती रह गई हो तो हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जी, इतने लोगों के आपने तासुरात सुने, बिलखसूस आखिर पे आपने मिस अंजुम का भी आपने सुना, तो मेरा ख्याल है इसके बाद कोई इतनी गुंजाइश तो रहती नहीं किसी और कुछ और कहने की। तो एनीवे, ऑन बिहाफ ऑफ अज़ीमिया फाउंडेशन USA एंड न्यूयॉर्क मुराकबा हॉल, so I will appreciate and thank you for your participation, or thank you for every effort made to make this event, you know, live. Exactly. तो अब ये है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोग को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी अगली नस्लों तक ये पैगाम जो है वो जारी और सारी रखे। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे, अल्लाह के दोस्त और हमारे पीर व मुर्शिद हज़ूर ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उनकी हिदायत पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी की तहरीर करदा बुक्स तमाम शुरका को बतौर तोहफ़ा दी गईं। पेश खिदमत हैं शुरका के व्यूज़ और इंटरव्यूज़। इस वक्त हमारे दरमियान मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं। इस वर्कशॉप के हवाले से ये अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजेंगे। जो बेटी जिसने ये नाज़िम का काम किया है, आई अप्रिशिएट कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है
اس کو جو ہماری ماما یونیورسٹی ہے، ماما یونیورسٹی اس کو آگے بڑھا رہی ہے اس نالج کو. یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. اور میرا آج کا خطاب صرف ماما یونیورسٹی سے ہے کہ ماؤں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن اپنے بچوں کو یہ دین کا علم دیں تاکہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ رہے. اور آج کی اس محفل میں آپ لوگ بلیسڈ ہیں جنہوں نے یہ مینیج کیا. رب نے اہتمام کر دیا. السلام علیکم، میرا نام مناہد ادریسہ. When you are born and your first heartbeats are felt, you know that your soul is transferred to you by Allah. And you know that when the soul is a companion for life, like for your whole life, you'll have it until you die. It is your only connection with Allah and is made for you by Allah. Assalamu alaikum. My name is Nukhba Sayed and I am one of the attendees at the event tonight. I think this was a wonderful event talking about, aside from our physical body, we have the soul and the connection that's worldly, that's really not something to be seen but more to be felt and to be understood. Assalamu alaikum everyone, my name is Kamal, I am from Canada. One thing that I talked about was DNA, and what is DNA if you break it down? DNA is basically molecules and compounds, and when you break that down to a lower scale, that's atoms. And what is atoms if you break that down even more? That's energy. And what energy is basically is Allah. My name is Mahak Chaudhry and I'm from New York. I'm a pre-med student currently studying health science. So from my understanding, the workshop helped me reflect on who I really am, not just a body made of DNA, proteins, electrons and protons, but rather a soul, the ruh, which directly comes from Allah subhanahu wa ta'ala. میرا نام ڈاکٹر عمر قادری ہے اور نیو یارک بروکلن سے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یعنی کہ دلوں کا چین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. خاص طور پہ جو اولیاء کرام کی تربیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ ایک اچھا اس کا تاثر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارا جسم کس طرح ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے اسلاف کے اعمال کی کروموسومز کے ذریعے، ڈی این اے کے ذریعے ایک کیریئر بن جاتا ہے. اور جب روحانی تحریکات ہوتی ہیں تو روحانی نزول جب ہم پہ ہوتا ہے تو ہمارا قلب اور ہمارا ضمیر کس طرح اس کو انکارپوریٹ کر کے ہمارے حال کے ذریعے ہمارے مستقبل اور ہماری نسلوں کو پہنچاتا ہے اس پیغام کو. اور ہمارا جو مرشد ہوتا ہے وہ ماضی کی اور حال کی ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو کلینزنگ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور اس سے ہمارا نامہ اعمال بھی بنتا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام ملتا ہے. ایک ہمارے سلسلے کی روایت ہے کہ ہر سال حضرت قلندر بابا اولیاء کا عرس جو 27 جنوری کو ہوتا ہے، تو پاکستان میں 26 جنوری کو ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان سے اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے یہاں پہ نارتھ امریکہ میں شروع کیا گیا، اور پہلی ورکشاپ بoston میں ہوئی تھی، دوسری ورجینیا میں، تیسری ٹورانٹو میں ہوئی تھی لاسٹ ایئر، اور یہ آج اس سلسلے کی چوتھی ورکشاپ تھی. آج ٹاپک وہی تھا جو کہ اس سال کی پاکستان میں ورکشاپ کا ٹاپک تھا، روح اور جسم. اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی تھی، اور آج کی ورکشاپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی. پورے امریکہ کے مختلف شہروں سے لوگ آئے تھے، ورجینیا سے، نارتھ کیرولینا سے، مزوری سے، الینوائس سے. میں خود شکاگو الینوائس سے آئی ہوں، اور پھر کینیڈا سے لوگ تشریف لائے، کینیڈا کے مختلف شہروں سے. ناصر محبوب صاحب، آج روح اور جسم کے بارے میں جو ورکشاپ ہوئی، ایز اے پارٹیسپینٹ آپ آئے، کیسا لگا؟ کیا میں نارتھ کیرولینا سے ڈرائیو کر کے یہاں پہ آیا 12 گھنٹے، اور علم کی تشنگی کے لیے کافی چیزیں تھیں، اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا. 2 سیشن ہمارے تھے، پہلا تھا جسم کے حوالے سے، دوسرا تھا روح کے حوالے سے. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے. پتہ چلا کہ روح اور جسم کا کیا کنیکشن ہے اور ان دونوں کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کا جاننا کیوں ضروری ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور اس طرح کہ عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ، یعنی کہ مخلوق خدا کی خدمت اس طرح کرنی ہے کہ بغیر کسی صلاح و ستائش کے. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہر گھر تک پہنچائیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جناب وقار عباس صاحب، آپ انچارج ہیں مراقبہ حال نیو یارک کے۔ تو دیکھیں، ہمارا روحانیت کا سفر ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم باقی دنیا میں یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کو دنیاوی علوم سکھاتی ہیں، تو سلسلہ عظیم میں آپ کو روحانی علوم کی تربیت دیتا ہے، تو بالکل ایک اسکول ہے مطلب، لیکن اس اسکول میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ایسا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا معترف اس کا وہ کو پہچان لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، وہ یقین کی انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو اس میری جنت میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، نفس میں مطمئنہ کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے یہ خوف اور غم جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اس چیز کی جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے، قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، مستغنی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نیابت کے فرائض اس دنیا میں دیتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔ اور آخر میں تمام شرکاء کو اسناد پیش کی گئیں۔